نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دعا کے 2 آداب شیئر کروں گی۔ ویسے تو دعا کے کافی سارے آداب ہیں، 2 کا میں یہاں پہ ذکر کروں گی۔ اکثر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو جو ہے وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، ایون کہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہے۔ تو دیکھیں، مایوسی تو کفر ہے، نعوذ باللہ، گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے، اور جب وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان دعاؤں کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے میں آپ سے دعا کے 2 آداب شیئر کروں گی۔ اس میں جو دعا کا پہلا ادب ہے وہ ہے اللہ پہ یقین، کہ آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری دعا کو سن بھی رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیا والا ہے اور بڑا کریم ہے۔ اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ ان کو خالی لوٹائے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی دعا کو سن بھی رہا ہے اور اس کو قبول بھی کرے گا۔ تو جہاں پہ جو ہے وہ دعا کا پہلا ادب جو میں نے آپ کو بتایا کہ دل میں یقین ہونا چاہیے، تو وہاں پہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں دعا کا دوسرا ادب حسن ظن کا، کہ دعا جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو دل میں یقین تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ حسن ظن بھی ہونا چاہیے۔ حسن ظن کا میں آپ کو مفہوم اس طرح سے بتاتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے وہ حسن ظن کی بڑی خوبصورت اگزامپل قرآن پاک میں دی ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے سورہ مریم میں۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی منظر کشی کی ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے تو دیکھیں ان کی دعا کرنے کا انداز بیان جو تھا نا، وہ حسن ظن کی ایک بہترین مثال تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر پہ بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی میں دعا سے محروم نہیں، یعنی کہ پھر بھی میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ دیکھیں، ایک طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ انہوں نے ایک طرف عاجزی کا اظہار کیا، انکساری کا اظہار کیا، اور دوسری طرف یقین بھی ہے اللہ کی ذات پہ کہ پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ایک طرف اپنی ضرورت کا، اپنی چاہت کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مایوس بھی نہیں ہوں آپ کی رحمت سے۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے وہ یہ انہوں نے حسن ظن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن میری یہ ضرورت ہے، میری یہ چاہت ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ میری دعا قبول کرنے کے لیے آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اولاد نہیں بھی دیں گے تو تب بھی تو بہترین وارث ہے۔ ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری فیملی کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ تو دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، آپ اگر مجھے اولاد نہیں بھی دیں گے تو بہترین وارث ہے، یعنی کہ اولاد سے بھی کہیں گنا زیادہ تو بہترین وارث ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کو جو ہے وہ کسی وسیلے کی، اللہ تعالیٰ کو تو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے نا دعا قبول کرنے کے لیے، وہ تو جب چاہے جہاں چاہے آپ کی دعا قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت انداز میں حسن ظن کی ایک مثال جو ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، وہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اگر ہماری کسی دعا میں کوئی ڈیلے ہوتا ہے تو اس میں بھی میرے رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وہ چیز ہمارے لیے اس ٹائم پہ صحیح نہ ہو،
صحیح وقت آنے پہ ہو سکتا ہے ہمارا رب ہمیں وہ دے دے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے، جب بھی دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے مانگنے میں کچھ کمی ہو سکتا